اپنے مشاہدات روحانی طبی تجربات بتائے گا. ایک آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے اور ہاں جی کون بتائے گا؟ یہ اصل بتانا نہیں، اصل شکر گزاری کا ایک جذبہ ہے. آپ بتائیں گے. ایک اور بندہ ہاتھ کھڑا کرے پھر مائک دیتے ہیں. 2 نے کھڑا کر دیا، 3 نے. ٹھیک ہے، مائک ان کو سامنے دیں. مائک پکڑے نہیں، بس آپ سامنے مائک رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بولیں. جی عبقری کے شمارے میں ایک طبی نسخہ چھپا تھا کہ ایک جڑی بوٹی ہے، اس کا نام بکڑا ہے. اس کو گردے کے درد میں اور گردے کی پتھری میں استعمال کیا جاتا ہے. گردے کے درد اور گردے کی پتھری میں. جی میرا ایک دوست تھا، وہ مجھ سے ملا، ایک جاننے والا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر، یعنی میرے جسم میں ایک ہی گردہ ہے اور 2-3 بچے بھی اس کے ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں بھی پتھری ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ 8-10 دن کے بعد آپ کا آپریشن ہوگا، بڑا آپریشن ہوگا. تو میں نے اسے بتایا کہ آپ نے آپریشن کے لیے ویسے بھی جانا ہے، آپ اس طرح کریں. یہ ایک جڑی بوٹی، میں نے اس کا نام اس کو بتا دیا، اس کو لکھوا دیا کہ بکڑا نامی ایک جڑی بوٹی ہے، آپ اس کو کہیں سے منگا لیں، کسی پنساری سے، اور اس کو اس طرح استعمال کرے. آدھی چمچی اس کو میں نے استعمال بتایا کہ پانی کے ساتھ آپ نے روزانہ آدھی چمچی استعمال کرنا ہے. اس نے اس جڑی بوٹی کو منگایا اور اس کو جو کوٹا پیسا اور اس کی دوا تیار کر لی اور اس کی استعمال کرنا شروع کیا. چند دن بعد مجھ سے ملے. میں نے اس سے پوچھا کہ صحت کا کیا حال ہے، آپریشن ہوا کہ نہیں ہوا. اس نے مجھے بتایا کہ نہیں، آپریشن تو نہیں ہوا. جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا تو مجھے بتایا کہ آپ کی پتھری جو ہے نا وہ 3 ٹکڑے ہو گئی ہے. تو اس نے پھر بتایا کہ آپ نے کیا استعمال کیا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ بس ایک جڑی بوٹی ہے، میں نے اسے استعمال کیا. تو اس نے مجھے، ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ مسلسل اس بوٹی کو استعمال کرتے رہو، اور کوئی دوا اس نے مجھے ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بتائیں گے، کون بتائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد اختر جوید ہے اور پاکستان آرمی سے میرا تعلق ہے. اور میرے ایک دوست نے گاؤں میں یہ عبقری رسالہ مجھے دیا کہ جی آپ پڑھو. میں نے وہ پڑھنا شروع کیا، مجھے بہت مزہ آیا اور میں نے وہ اپنا مہینہ لگا لیا. اور اس میں ایک حضرت صاحب کا ورد تھا کہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم. تو وہ میرے ایک دوست نے میرے سے 10,000 روپیہ لیا اور وہ دینے کا نام نہیں لے رہا تھا. میں نے اس سے بہت مانگا، بہت اس کے پیچھا کیا، لیکن وہ نہیں دے رہا تھا. تو میں نے اپنے بیوی بچوں کو، اور چھوٹے بچے تھے 6-7 سال کا، اس کو بتایا اور میں نے خود پڑھنا شروع کر دیا. تقریباً 1 ہفتے کے اندر وہ صبح 9 بجے میرے گیٹ کے سامنے آ گیا. دروازہ کھٹکایا، میں نے اس کو بتایا کہ ہاں جی. کہتا ہے یہ آپ کی امانت ہے، یہ اس ورد کا جو ہے نا مجھے. جی ماشاء اللہ. اور بتائیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک ٹوٹکا ہے گلے خراب کے لیے، جن کے گلے پڑ جاتے ہوں یا تھوڑا سا کھٹا کھانے سے جو ہے گلا خراب ہو جاتا ہو، تو پیاز کا گرائنڈ کر کے اس کا لیپ آپ گلے پہ کرنے سے جو ہے وہ آپ کا 1 سے 2 گھنٹے 3 دن کر لیں یا 7 دن کر لیں، اس سے کافی فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ایک عمل کیا تھا میں نے مہینہ پہلے. میں فیکٹری سے انٹرویو دے کے آ رہا تھا تو واپسی پہ بہت زیادہ رش تھا. تو واپسی بھی ایک ایمبولینس گزر رہی تھی. میں نے کہا چلو ہمیں تو رستہ نہیں ملے گا، اس کو رستہ ملنا چاہیے. تو میں نے اس ایمبولینس کا تصور کر کے سورہ لم نشرح پڑھنا شروع کی. تو آپ یقین کریں کہ وہ ہم پیچھے رہ گئے اور وہ ایمبولینس آگے نکل گئی علم نشرح کی برکت سے. اور وہ اس میں مریض تھا، اس وجہ سے میں نے پڑھی کہ تو تاکہ وہ ٹائم پہ اپنے اسپتال پہنچ جائے. جزاک اللہ. جی اور بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں نا ایک پارہ ہے، پارہ نمبر 21، اس میں سورۃ الروم ہے، سورہ.
اس میں ایک آیت ہے فاقیم وجهك للدين حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. جو بندہ بھی جو بھائی بھی یہ آیت 3 دفعہ روز پڑھے گا نا تو مرتے دم تک اس کے جسم کا کوئی بھی اعضا حرام نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا. تو یہ سب ایسی کوشش کرے. اس کے بعد ایک میں نے تقریباً 7 سال پہلے اپنی اہلیہ کے ساتھ گیا تھا میں ہاسپٹل میں. تو اس میں نے ایک جگہ نا کتنے کے اوپر نا ایک حضرت وسلم کا ایک نا لکھا ہوئی دعا لکھی ہوئی تھی کہ جو شخص بھی اس کو نا پڑھے گا نا، کسی بھی کوئی بھی بیمار ہے یا اس کو کوئی بھی بیماری ہے، ایڈز ہے، ہیپیٹائٹس ہے، کوئی بھی بیماری ہے، تو جب اس کو پتا چلے کہ اس کے سامنے وہ شخص ہے وہ بتا رہا ہے یا کسی ہاسپٹل میں گیا کسی بیماری کو مبتلا دیکھا تو اس کے سامنے خاموشی کے ساتھ بلند آواز سے خاموشی کے ساتھ وہ دعا پڑھے گا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. تو اس کو مرتے دم تک وہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. تو اس کا بھی تھوڑا سا کریں. اور اس کے بعد کوئی بھی پریشانی ہو، کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، آپ کو اس پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی بھی پریشانی ہے، کیونکہ میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا. تو یہ 20 پارے کی 3 آیت ہے اور سورۃ نمل کی یہ 62ویں آیت ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. آپ اس آیت کو پڑھیں، تھوڑا ہی پڑھنے کے بعد آپ کا کوئی بھی مسئلہ ناممکن ہوگا وہ حل ہو جائے. اور اس کے بعد ایک اور ہے کہ جس بندے کا حافظہ کمزور ہو، وہ چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو یا دینی لحاظ سے ہو، عالم بن رہا ہو، حافظ بن رہا ہو. میں نے یہ کتابیں پڑھا بھی اور مجھے ایک عالم نے کہا بھی حفظ کرنے کے دوران کہ آپ اس آیت کو سورۃ نساء کی آیت نمبر 112 اس کا آخری ٹکڑا وہ کہ وہ بندہ پڑھے 121 دفعہ پانی کے اوپر دم کر کے وہ روز پڑھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور یہ پڑھے اس کا حافظہ لاجواب ہو جائے. تو یہ بھائی عمل کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. جی اور بتائیں. میرے گھر میں تھوڑے سے اثرات تھے. میں ادھر آ رہا ہوں تسبیح خانے میں تو یا ربی موسیٰ ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے تھوڑا سا اثرات ختم ہو گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا ہے. جی ماشاءاللہ. اور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے بھانجے کے گھر نا بیٹا اللہ نے دیا تو وہ 15 دن کا تھا تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی. تو جنگ چلڈرن اس کے پاس لے گیا اسپیشلسٹ کے پاس. انہوں نے جواب دے دیا کہ بچہ آپ کا خطرے بہت خطرناک اس پوزیشن میں ہے، اس کو آپ ایمبولینس میں لے کے جائیں اور جس میں آکسیجن ہو اور الائڈ ہاسپٹل لے جائیں فوری بچہ. مجھے بھانجے نے فون کیا کہ مامو جی یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا بھائی یا حفیظ یا اسلام پڑھتے جائیں ایمبولینس میں جہاں تک الائڈ ہاسپٹل پہنچتے تک یہ عمل کرتے جائیں، انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا. انہوں نے بھی اس کی بیوی نے بھی لگاتار یہ عمل کرتے رہے. وہاں فیصلہ آباد گیا، انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا، بچہ ماشاءاللہ صحت مند. گھر اب اس کو تقریباً وہ مہینہ ہو گیا، بچہ صحت مند ہے ماشاءاللہ. یا حفیظ یا اسلام کا عمل لگاتار انہوں نے کیا جب تک بچہ ہاسپٹل میں رہا. اللہ نے اس کو صحت دی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. یہ پچھلے مہینے کی بات ہے کہ میں سو رہا تھا رات کو، تو صبح اس وقت میں اٹھا ہوں تو میرے جیب میں 2000 روپے تھے. تو پہلے تو میرے پاس 1000 روپیہ تھا، لیکن 2000 روپے دیکھ کے میں بہت حیران ہوا. صبح اٹھا تو کافی میں ادھر پوچھتا رہا کہ کسی کے ہوں شاید، تو نہیں معلوم ہوا اس سے متعلق. تو مجھے بہت گمان ہونے لگا اس سے متعلق کہ کہیں یہ غیب سے تو نہیں ہے. تو میں درود شریف پڑھتا رہا اور پڑھ کے اللہ سے اس سے متعلق دریافت کرتا رہا کہ کیا معاملہ ہے. تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک بزرگ نے اس طرح سے کیا تھا کہ اگر کوئی چیز رب کی طرف سے ہو تو انہوں نے دوبارہ ان سے کہا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے ایک دفعہ لے کر پھر دوبارہ عطا کر مجھے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کی. تو میں ایک سٹور پر گیا اپنی کچھ خریداری کرنے کے لیے. تو وہاں سے میں جب نکلنے لگا تو غلطی سے نا مجھ سے وہ پیسے گر گئے. اب میں واپس اپنے گھر پہنچ گیا، لیکن اس وقت جس وقت میں پیسے چیک کیے تو میرے جیب میں نہیں تھے. تو اس وقت میں ایک دم سے بڑا پریشان ہوا کہ یہ لگتا ہے بات مختصر کیجیے. تو واپس میں دل میں آئی بات کہ نہیں جا کے دیکھنا چاہیے. تو وہاں پہ جا کے جو میں دوبارہ دریافت کیا تو وہ پیسے مجھے وہاں سے مل گئے. لیکن یہ سب جو ہے درود پاک کا ہے کمال کے مجھے وہاں سے وہ پیسے مل گئے، ورنہ جس کو بھی ملے تھے وہ پیسے وہ مجھے واپس نہیں کرتا. جی اور بتائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حکیم صاحب پچھلے سال جو اس پہ دم ہوا تھا اجتماع پہ، تو الحمدللہ محلے سے ایک شادی شدہ جوڑا آیا تھا، اس دم میں شرکت کی تھی اس نے. تو ابھی 15 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا انہیں، جبکہ 6-7 سال ہو گئے تھے ان کے گھر اولاد نہیں تھی. جی بس آخری ایک اور بتانا. کندھوں میں اگر درد ہو یا گردن کے موہروں میں درد ہو، اعصابی کھچاؤ یا پٹھوں میں کھچاؤ ہو، تو حاصل گرو میں ایک بہت بڑے پرانے ہڈی جوڑ ہیں، ان سے مجھے ایک نسخہ ملا تھا کہ ناریل کا جو کھوپا ہے اگر اس کو کدوکش کر لیا جائے اور مصری جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا کے کھائی جائے، چند دن کھا لیں تو یہ درد دور ہو جاتا ہے. کس چیز کا درد پھر بتائیں؟ کندھوں کا درد، گردن کے موہرے، اور اگر گردن میں کام اگر زیادہ کیا ہے سارا دن، تو اگر گردن میں درد ہے، کھچاؤ ہے، اعصابی تھکاوٹ ہے، تو ناریل کا کھوپا، کدوکش اور اس کے ساتھ مصری اگر یہ چند دن ہی کھا لی جائے تو یہ درد دور ہو جاتا ہے. کھوپا تر یا خشک؟ کدوکش کھوپا اس نے بولا تھا کہ کھوپے کو کدوکش کر کے کھا لینا ہے مصری کے ساتھ. ویسے دوبارہ پوچھوں گا ویسے پھر. پوچھ کے بتائیے گا. ایک تو ناریل تازہ ہوتا ہے، ایک خشک کھوپا ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے.